السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے چینل گمگول آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس نیک کام کا ثواب، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اکرام اور تمام مومن مردوں عورتوں کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ تجوید سیکھیں۔ سبق نمبر 5، حروف مفردات کے ادائیگی مخارج میں۔ آج ہم مخارج نمبر 17 کی مشق کریں گے۔ مخارج نمبر 17، خشوم یعنی ناک کا بانسا، اس سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ خشوم یعنی ناک کا بانسا کی جڑ سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ غنہ ہمیشہ نون میں شدت اور میم میں شدت پہ لازمی ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر آواز کو ناک میں ٹھہرا کر گنگنانی آواز کو غنہ کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ غنہ ہمیشہ نون میں شدت اور میم میں شدت پہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے حروف مفردات کی تختی نمبر 1 کے مخارج کمپلیٹ ہوئے۔ آئیں حروف مفردات کی دوبارہ ادائیگی کر لیتے ہیں۔ الف، با، تا، سا، جیم، ح، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ آئیں پیچھے والے اسباق کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ سبق نمبر 1 میں ہم نے تجوید کا تعارف پڑھا۔ قرآن پاک کو تمام صفات عارضہ اور صفات لازمہ کو مد نظر رکھ کر خوشالانی سے پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں۔ سبق نمبر 2 میں مخارج مخرج کی جمع ہے، یعنی نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کل 17 ہے، جن کی مشق ہم نے حروف مفردات کی تختی نمبر 1 میں کی۔ سبق نمبر 3 میں حروف مفردات مفرد کی جمع ہے، جن کے معنیٰ اکیلا اکیلا یعنی الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ ان کو حروف تعجیبی کہتے ہیں۔ حروف مفردات کل 29 ہیں۔ حروف مفردات کے مخارج نمبر 1، الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ 1 الف کی مقدار عام حالت میں کھلی انگلی کو بند کرنے یا بند انگلی کو کھولنے کے برابر ہوتا ہے۔ 2 میں با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ مخارج نمبر 3، تا، دال، طا زبان کی نوک ثنائے علیہ کی جڑ سے لگے تو تا، دال، طا ادا ہوتا ہے۔ سا، زال، ظا زبان کی نوک ثنائے علیہ کے سرے سے لگے۔ مخارج نمبر 5، وسط زبان بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں۔ مخارج نمبر 6، 7، 8 میں ہم نے حروف حلقی کے بارے میں پڑھا۔ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، اقصی حلق، وسطی حلق اور ادنی حلق۔ مخارج نمبر 9، را، لام، نون زبان کے کنارے کی پشت اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو ادا ہوتے ہیں۔ مخارج نمبر 10، زا، سین، صاد زبان کی نوک ثنائے سفلی نیچے والے دانتوں سے لگے تو زا، سین، صاد ادا ہوتے ہیں۔ مخارج نمبر 11، زبان کی بائیں کروٹ بائیں دانتوں کے مسوڑوں سے لگے
تو دود ادا ہوتا ہے۔ مخارج نمبر 12، ثنائے علیہ کا سرہ نیچے والے ہونٹوں کے اندرونی حصے سے لگے تو فا ادا ہوتا ہے۔ مخارج نمبر 13، زبان کی جڑ کوے کے قریب نرم تالو سے لگے تو قوف ادا ہوتا ہے۔ مخارج نمبر 14، زبان کی جڑ کوے کے قریب سخت تالو سے لگے تو بریک کاف یعنی کش والا کاف ادا ہوتا ہے۔ مخارج نمبر 15، بند ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے، اس کو اتباق شفتین بھی کہتے ہیں۔ مخارج نمبر 16، ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے، اس کو انضمام شفتین بھی کہتے ہیں۔ اور آج کے سبق مخارج نمبر 17 میں ہم نے غنہ کے بارے میں پڑھا۔ خشوم یعنی ناک کے بانسے سے ادا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ نون مشدد اور میم مشدد پہ ہوتا ہے، پہ لازمی ہوتا ہے۔ آج ہمارے تمام مخارج کمپلیٹ ہوئے، کل انشاءاللہ مخارج اور ان کی سٹوں کے نام اور تعداد پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔